اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ، اور جو علم آپ کو دیا گیا ہے، إِلَّا قَلِيلًا، وہ تھوڑا سا ہے۔ یہاں پر روح کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قرآن کریم میں روح کا لفظ مختلف چیزوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ایک روح تو وہ ہے جو انسان کے جسم میں ہوتی ہے، جس سے انسان کی زندگی قائم ہوتی ہے، اور یہ روح کا لفظ قرآن کریم میں جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اور اسی طرح یہ لفظ روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی قرآن کریم میں آیا ہے، اور وحی کو بھی روح کہتے ہیں، اور قرآن کریم کے لیے بھی روح کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر روح سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر روح کا کون سا معنی مراد ہوگا؟ احادیث صحیحہ سے اس آیت کا جو شان نزول معلوم ہوتا ہے، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں جو روح کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، اس سے مراد روح حیوانی ہے، یعنی کسی بھی جاندار کے جسم میں جو روح ہوتی ہے، جس کے ذریعے وہ زندہ رہتا ہے، اس کی زندگی قائم ہوتی ہے۔ یہاں پر سوال اسی روح کے بارے میں ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں اس آیت کا شان نزول لکھا ہوا ہے، تو اس سے بالکل بات واضح ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مدینہ کے غیر آباد حصے میں چل رہا تھا، یعنی آبادی سے باہر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی جو کھجور کی شاخ کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چند یہودیوں کا گزر ہوا، تو وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ان سے روح کے متعلق سوال کرو۔ دوسروں نے منع کیا، مگر سوال کرنے والوں نے پھر بھی سوال کر دیا۔ تو جب انہوں نے پوچھا روح کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی پر ٹیک لگا کر خاموش ہو کر کھڑے ہو گئے۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، یعنی اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روح کی حقیقت کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے۔ کچھ وقفے کے بعد وحی نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ تو یہاں ظاہر ہے کہ قرآن یا وحی کو روح کہنا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر روح سے مراد روح حیوانی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ہر شخص کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا رہتا ہے، اور بہت سارے مفسرین نے اسی کو صحیح قرار دیا ہے کہ یہاں پر روح سے مراد روح حیوانی ہے۔ تو جب ان لوگوں نے اس بارے میں سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ الروح من امر ربی، کہ روح تو میرے رب کے حکم سے ہے، یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس طرح دنیا میں چیزیں والدین سے پیدا ہوتی ہیں، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کسی کو نظر آنے والی ہو، بلکہ ایک لطیف چیز ہے جو کہ نظر آنے والی نہیں ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں ہو جاتا ہے، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی مزید تفصیل بیان نہیں فرمائی، بس جتنا جواب کا مقصد تھا اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کی تحقیق کے بارے میں نہ پڑھیں، بس یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ
جس چیز کے بارے میں چاہتے ہیں اس میں روح پھونک دیتے ہیں، اور جب اس کی زندگی ختم ہوتی ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوگی کہ ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں، کیونکہ سوال کرنے والا تو اپنے ذہن کے مطابق سوال کرتا ہے، لیکن جواب دینے والے کو اتنا ہی جواب دینا چاہیے جتنا جواب دینا فائدہ مند ہو۔ اگر ہر انسان کے سوال کا جواب دیا جائے تو اس طرح اپنا وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اتنا ہی جواب فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ روح جو ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، آپ کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہیں تو آپ سے وہ چیز لے لیں جو ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے بھیجی ہے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر آپ اپنے واسطے اس کو لانے کے لیے کوئی ذمہ دار نہ پائیں گے۔ یعنی یہ علم تو وحی کے ذریعے ہم نے آپ کو دیا ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ علم اللہ کا خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم میں سے جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ تو وحی کے ذریعے جو علم ہم نے آپ کو دیا ہے ہم اس کو بھی سلب کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ تو جب ہم کسی کا علم سلب کر لیں تو وہ کسی طریقے سے بھی ہم سے نہیں لے سکتا، الا رحمۃ من ربک، مگر تیرے رب کی مہربانی سے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ قل کہہ دیجئے لئن اجتمعت الانس والجن، اگر انسان اور جن سب جمع ہو جائیں، الا اس بات پر کہ ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، کہ اس قرآن جیسا لے آئیں، لا یاتون بمثلہ، تو وہ اس قرآن جیسا نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہ کریں۔ یعنی یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کی طرح کوئی بھی کلام نہیں لا سکتا، چاہے لوگ ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کریں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن کریم میں پھیر پھیر کر نصیحت کی ہے، بار بار نصیحت کی ہے، من کل مثل، ہر قسم کی مثال، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، سو لوگوں میں سے اکثر ناشکرے ہی رہتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا روح کے بارے میں، یہ ایک قسم کا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کی تھی کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں یا نہیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ ایمان لے آتے، لیکن اس کے باوجود یہ مزید جو ہے فرمائشیں کرنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے مکہ کی زمین میں کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں، اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ، یا آپ کے لیے کھجور اور انگور کے ایک باغ نہ ہوں، فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، پھر اس باغ کے درمیان میں جگہ جگہ بہت سی نہریں آپ جاری کر دیں، او تسقط السماء، یا جیسا کہ آپ کہا کرتے ہیں، او تسقط السماء كما زعمت، جیسا کہ آپ کہا کرتے ہیں آپ آسمان کے ٹکڑے ہم پر گرا دیں، جب تک آپ ہم پر آسمان کے ٹکڑے نہ گرا دیں ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر نہ کھڑا کر دیں، او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے پاس سونے کا کوئی گھر بنا ہوا ہو، او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان پر نہ چڑھ جائیں، ولن نؤمن لرقیک، اور وہ حتیٰ کہ بدبخت کہنے لگے کہ ہم آپ کے آسمان پر چڑھنے کا بھی یقین نہیں کریں گے، حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرأہ، آپ جب تک آپ ہمارے پاس ایک کتاب نہ لا دیں جس کو ہم پڑھ بھی لیں۔
قل کہہ دیجئے سبحان ربی پاک ہے میرا رب، حل کنت الا بشر الرسولا میں تو نہیں ہوں مگر ایک بھیجا ہوا انسان، یعنی میں تو انسان ہوں اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ جو فرمائشیں آپ کر رہے ہو کہ مکہ میں ہمارے لیے کوئی چشمہ جاری کر دو، کھجور اور انگور کے باغات ہوں اور ان میں نہریں جاری کر دو، یا آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہمارے اوپر گرا دو، یا اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دو، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو اور آپ آسمان پر چڑھ جاؤ اور کوئی کتاب لے آؤ، تو یہ تو سب کام اللہ تعالیٰ کے ہیں، جب کہ میں خدا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، ایک انسان ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو در حقیقت یہ ان لوگوں کی فرمائشیں اسی وجہ سے تھیں کہ جان چھڑانے کے لیے، تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں ہدایت اسی کو ملتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی فرمائشوں کے مطابق یہ سب کچھ کر بھی لیتے تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ چاہے یہ جتنی بھی نشانیاں دیکھ لیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔